کسی ملک میں ایک دولت مند بوڑھا رہتا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور سخی تھا۔ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور یتیم و محتاجوں کی امداد کرنا اس کا معمول تھا۔ اپنی رحم دلی اور سخاوت کے سبب وہ شہر میں مشہور تھا۔ کوئی حاجت مند اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، نوکر نے اسے اطلاع دی کہ ایک مصنف اس سے ملنے آیا ہے۔ بزرگ شخص نے نوکر سے کہا اسے اندر لے آؤ، مگر پوری عزت و احترام کے ساتھ، کیونکہ ادیب لوگ بڑے حساس اور نازک طبع ہوتے ہیں۔ معمولی سی بات پر دل برداشتہ ہو کر اس بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں۔ نوکر باہر گیا اور اس ادیب کو بڑی عزت کے ساتھ بزرگ کے پاس لے آیا۔ بزرگ نے بھی مصنف کی عزت کی اور احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ پھر اسے اپنے سامنے بٹھا کر نوکر کو اس کی خاطر تواضع کرنے کی ہدایت کی۔ نوکر فوراً ہی شربت اور پھل لے آیا۔ ادیب نے شربت پیا اور پھل کھانے لگا۔ نوکر کے باہر جانے کے بعد بزرگ نے ادیب سے کہا، فرمائیے ادیب صاحب، اور کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ آپ نے یہاں آ کر میری عزت افزائی کی ہے، کیونکہ آپ جیسے ادیبوں کے پاس لوگوں سے ملنے کا بہت کم وقت ہوتا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے شرف ملاقات بخشا ہے۔ ادیب نے ٹھنڈا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر بزرگ کو حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں جناب؟ میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ ادیب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، جناب میں بہت پریشان ہوں۔ غربت کے باعث میں ایک ظالم شخص کا قرض دار ہوں۔ میں نے اس شخص کے 20 درہم دینے ہیں اور وہ رقم کا تقاضا کر رہا ہے۔ تقاضا کرنے میں وہ اتنا سخت مزاج ہے کہ اس کے 20 درہم میرے لیے 20 من کے برابر بھاری ہیں۔ وہ اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے کے لیے کسی جن کی مانند میرے سر پر سوار رہتا ہے اور میرا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ آپ نے ایسے آدمی سے قرض لیا ہی کیوں؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں جناب، بہت مجبوری تھی، ادیب نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ قرض کی وصولی میں اتنی سختی کرے گا۔ اب میں رات دن پریشان رہتا ہوں۔ اس کے سخت رویے اور بے ڈھنگے مطالبے سے میرا دل جل کر رہ گیا ہے اور اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ حیرت ہے، 20 درہم تو نہایت معمولی رقم ہے، بزرگ نے کہا۔ جی ہاں، مگر وہ ظالم اس معمولی رقم کی واپسی کے لیے اتنا شدید تقاضا کرتا ہے جیسے اپنی ساری زندگی میں اس نے صرف یہی رقم دیکھی ہے۔ میں نے اسے کئی حدیثیں سنائی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی وصولی کے لیے سختی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اسے دین و مذہب سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، بہت بے رحم آدمی ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ اگر قرض دار قرض کی رقم واپس کرنے سے معذور ہو تو اس کا قرض معاف کر دینا چاہیے۔ بزرگ نے کہا، معاف؟ ادیب نے منہ بنا کر کہا، ارے جناب، معاف کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو دھونس دھمکی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ رقم مانگنے آتا ہے تو پھر واپس جانے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کیسے؟ بزرگ نے حیرت سے پوچھا۔ ادیب کہنے لگا، اس نے معمول بنا لیا ہے کہ ہر صبح سورج طلوع ہوتے ہی میرے گھر کے دروازے پر آ جاتا ہے اور آتے ہی دستک دینا شروع کر دیتا ہے۔ پڑوسی میں میری بدنامی کرتا ہے اور میں شرم کے مارے کسی سے ملاقات تک نہیں کرتا۔ اس کے بعد ادیب نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہا، بزرگوار، میں اس سخت مزاج قرض خواہ کے تقاضوں اور بدسلوکی سے نہایت پریشان ہوں اور کسی ایسے مہربان سخی کی تلاش میں ہوں جو میری امداد کرے اور مجھے اس قرض ادا کرنے کے لیے 20 درہم عنایت کرے۔ اس غریب اور مجبور ادیب کی بات سن کر بزرگ کو اس پر رحم آیا اور اس نے ادیب کو 20 درہم کی بجائے 40 درہم دے دیے۔ وہ مصنف درہم لے کر ایسا بھاگا کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اسی لمحے بزرگ سے ملاقات کے لیے اندر آنے والے شخص نے ادیب کو درہم ہاتھ میں لے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ آدمی ادیب کو جانتا تھا۔ اس نے بزرگ سے ملاقات کے دوران پوچھا کہ اس نے ادیب کو درہم کس وجہ سے دیے ہیں۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ بیچارہ ایک غریب ادیب ہے، کسی سخت آدمی کا قرضہ واپس کرنا تھا اسے۔ ملاقاتی نے بزرگ کا جواب سنا تو ہنس دیا، پھر کہنے لگا، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ وہ شخص کتنا جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ اچھا، مجھے معلوم نہ تھا، میرے لیے وہ اجنبی تھا، البتہ میں نے اس کا نام سن رکھا تھا۔ بزرگ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ فریبی شخص بڑے بڑوں کو اپنے آنسو سے رام کر لیتا ہے اور ماہر قسم کے شطرنج بازوں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ اس نے یہ کاروبار بنا رکھا ہے کہ لوگوں کو اپنے دکھ کی جھوٹی کہانیاں سنا کر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس نے آپ سے جو کچھ کہا وہ سراسر جھوٹ اور من گھڑت قصہ تھا۔ ملاقاتی کی بات سن کر بزرگ خفا ہو گیا
اس نے ملاقاتی سے کہا، سنو، اگر تمہیں بولنا نہیں آتا تو میری بات سننے کی ہی کوشش کر۔ اس ادیب نے جو کچھ کہا اگر وہ سچ ہے تو میں نے مخلوق سے اس کی عزت بچا لی، اور اگر جھوٹ ہے تو اس کی زبان سے میں نے اپنی عزت آبرو بچا لی، کیونکہ اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو وہ میرے خلاف لوگوں سے باتیں کرتا اور میری نیک نامی خطرے میں پڑ جاتی۔ ملاقاتی نے حیرت سے کہا، مگر جناب، ایک برے اور دھوکے باز کی امداد کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں اچھے برے کی تمیز کیے بغیر لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کی مدد کرنا نیک کام ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کی امداد کر کے سخی اس کے شر سے بچ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ کسی کے اچھے برے کردار کو دیکھے بغیر اس کی امداد کرنی چاہیے۔ اس کی اچھائی برائی پر نگاہ رکھنا قدرت کا کام ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔